تمام اکابر جید علماء اہل حدیث، شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی، رابطہ نمبر 0345711596۔ العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں امام ہدایت اور امام رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور آپ نے اس کائنات میں جلوہ گر ہونے کے بعد اہل کائنات کو اللہ کی وحدانیت کا درس دیا اور اپنی رسالت کے ماننے کی دعوت دی۔ وہ لوگ جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے قائل ہوئے، انہوں نے اللہ کی توحید کو تسلیم کیا، سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے معتقد اور معترف ہوئے، وہ لوگ مسلمان کہلائے۔ مسلمان ہو جانے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق انہوں نے یہ بات اچھی طرح اپنے دل اور دماغ میں بٹھا لی کہ صرف کلمہ طیبہ کا اقرار اور اعتراف، اللہ کی وحدانیت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت، یہ جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اسلام میں داخلے کے لیے یہ بات بہت کافی ہے کہ آدمی اس بات کا اقرار اور اعتراف کرے کہ رب کائنات کے سوا کوئی خالق و مالک، حیات و موت پر قدرت رکھنے والا، زندگی و موت بخشنے والا، نفع و نقصان پہنچانے والا اور عبادت کے لائق کوئی اور دوسرا نہیں ہے، اور ساتھ ہی اس بات پر یقین رکھ لے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر، اللہ کے سچے نبی اور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ بات اس بات کے لیے کافی ہے کہ انسان کو حلقہ کفر سے نکال کر حلقہ اسلام میں داخل کر لے۔ صرف اس کے اقرار اور اعتراف سے آدمی مسلمانوں کی برادری کا ایک رکن بن جاتا ہے، لیکن کیا صرف یہ کلمہ شہادت، کیا صرف اللہ کی توحید کا اقرار اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتراف انسان کو اللہ کے عذاب سے بچانے، اللہ کی جنت میں داخلہ دلوانے، رب کی رضا کے حصول کا موقع فراہم کرنے اور اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہونے کے لیے بھی کافی ہے؟ یہ بات کافی نہیں ہے، بلکہ انسان مسلمان ہو جانے اور مسلمان کہلا لینے کے باوجود اس وقت تک جنت کا وارث نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل اور آپ کی تقریرات سے وجود پکڑنے والی سنت کی پیروی نہیں کرتا ہے، بلکہ اگر کوئی شخص سارے دین اسلام کی تعلیمات کو مانتا ہے، قرآن حکیم کے ایک ایک حکم کو تسلیم کرتا ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات پر ایمان لاتا ہے، لیکن اس کے باوجود صرف قرآن کے کسی ایک حکم کو یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے واجب کیے ہوئے فرض کیے ہوئے کسی ایک فریضے کو ترک کر دیتا ہے، صرف ایک فریضے کو، اس کا سارا ایمان، اس کا سارا اسلام اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ جنت میں جانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان پورے اسلام کو تسلیم کرے، پورے اسلام کو مانے، اور پورا اسلام صرف اللہ کی وحدانیت کے اقرار اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اعلان تک محدود نہیں ہے، بلکہ پورے اسلام کا معنی یہ ہے کہ انسان اس بات کا اقرار اور اعتراف کرے کہ میں نے اللہ کے حکم کے سوا کسی دوسرے کا حکم نہیں ماننا ہے، اور اسلام پر عمل پیرا ہوتے ہوئے انسان یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادات کو جس طریقے پر ادا کرنے کا حکم دیا ہے، میں نے عبادات کو اسی طریقے پر ادا کرنا ہے۔ اگر ایک انسان اللہ کے حکم پر عبادت میں مشغول اور مصروف ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکات دیتا ہے، حج کرتا ہے، لیکن ان ساری عبادات کی ادائیگی میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کا طریقہ اختیار کرتا ہے، یا ایسا طرز اختیار کرتا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا، ایسے آدمی کی بھی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ عبادات پر کاربند ہونے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ انسان عبادت کو اس طریقے پر کرے جس طریقے پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، نماز اس طریقے پر پڑھے جس طریقے پر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی ہے، روزہ اس طرح رکھے جس طرح سرور گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، حج اس طرح پر کرے جس طرح امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کیا اور حج کا طریقہ سکھلایا ہے، زکات اتنی ہی ادا کرے جتنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ یہ بات بڑی ضروری ہے کہ انسان ساری عبادتیں کرنے کے باوجود اس وقت تک رب کی رضا کو حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ عبادت اس طریقے پر نہ کی جائے جس طریقے پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی ہے۔ تو پھر اگر ایک شخص عبادت ہی نہیں کرتا اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کا اسلام اسے جہنم میں جانے سے بچا لے گا اور اسے جنت میں لے جائے گا، تو اس سے بڑی غلط فہمی کا شکار کون شخص ہے؟ اگر عبادت کرتا بھی ہے لیکن وہ طریقہ اختیار نہیں کرتا جو امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کیا ہے، تب بھی انسان اللہ کی بارگاہ میں سرخرو نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی عبادت ہی نہیں کرتا پھر وہ رب کی بارگاہ میں قرب کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اس لیے
یہ بات ہمیں اچھی طرح اپنے ذہنوں میں بٹھا لینا چاہیے کہ کسی شخص کی کوئی عبادت اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ اس طریقے پر اس عبادت کو ادا نہ کرے جس طریقے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ادا کیا یا اسے ادا کرنے کا حکم دیا۔ ایمان اور اسلام صرف زبان سے اقرار، اعتراف، اعلان اور اظہار کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے عمل سے اس اعلان کی تائید کرنے کا نام ایمان اور اسلام ہے۔ اسی لیے ایمان کی جو تعریف علماء نے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان صرف زبانی اقرار کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان اسے کہتے ہیں کہ زبان سے آدمی اقرار کرے، دل سے اسے تسلیم کرے، اپنے عمل سے اس کی تائید کرے۔ اگر زبان سے اقرار نہیں کرتا تو کافر ہے، اگر زبان سے اقرار کر کے دل سے تصدیق نہیں کرتا تو منافق ہے، اگر زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے تصدیق کرتا ہے، لیکن اپنے عمل سے اس کی تائید نہیں کرتا تو بے عمل ہے، جہنمی ہے۔ مومن صرف کہلانے کا حقدار وہ شخص ہے جس کے دل اور زبان میں کوئی فاصلہ نہ ہو اور عمل میں اور زبان میں کوئی اختلاف نہ ہو، اسے مومن کہا جاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان سے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے اپنے گھروں سے نکلو اور دوسرے شہروں پر حملہ کے لیے جاؤ، کسی شہر میں ایسے وقت میں پہنچو جبکہ رات ہو چکی ہو، فوری طور پر حملہ نہ کرو، بلکہ صبح تک انتظار کرو۔ اللہ کے رسول صبح تک انتظار کیوں کرے؟ فرمایا اس لیے کہ تمہیں پتا چل جائے کہ یہ شہر، یہ بستی مسلمانوں کی ہے کہ کافروں کی۔ اللہ کے رسول، ہمیں اس بات کا علم کیسے ہو؟ آپ نے فرمایا صبح تک انتظار کرو، اگر نماز فجر کے لیے بستی میں اذان دی جائے تو سمجھو کہ مسلمانوں کی بستی ہے، اگر اس بستی میں اذان نہ ہو تو سمجھ لو کہ یہ بستی کافروں کی ہے۔ تو اللہ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ثبوت کے لیے اذان کو لازمی قرار دیا ہے کہ اذان ایک عمل ہے جس عمل سے مسلمان یہ ثابت کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اور پھر اس سے بھی آگے آپ نے یہ بات ارشاد کی ہے، حدیث پاک میں آیا ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اپنی مسجد پاک میں بیٹھ کر، مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر عشاء کی نماز سے آپ فارغ ہوئے، اپنے صحابہ کی طرف رخ کیا، ان کو مخاطب ہو کے کہنے لگے، میرے صحابہ، میرا جی چاہتا ہے کہ کل عشاء کی نماز کے وقت میں کسی اور شخص کو اپنے مصلے پہ کھڑا کروں، وہ شخص نماز پڑھائے اور میں مدینے کی گلیوں اور کوچوں میں گردش کروں اور دیکھوں کہ جو شخص اذان سننے کے بعد، نماز عشاء کھڑی ہو جانے کے بعد پھر بھی مسجد میں آ کے نماز میں شریک نہیں ہوا، میں اس کے گھروں کو آگ لگا دوں اور بتلا دوں کہ یہ گھر مسلمانوں کا گھر نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس فرمان کا معنی یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ کر محمد الرسول اللہ پکار کر پھر اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلاتا، بلکہ مومن وہ ہے جو زبان سے اسلام کا اقرار کرنے کے بعد دل سے تصدیق کر کے اپنے عمل سے اس کا ثبوت فراہم کرتا ہے۔ جس کے قول اور فعل، جس کی زبان کے اقرار اور عمل میں تضاد ہو، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، محمد کی امت میں سے نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہمیں یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لینی چاہیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں۔ ایمان اور اسلام صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہا ہے، صرف کلمہ پڑھنے سے آدمی کے نام کا اندراج مسلمانوں کے رجسٹر میں تو ہو جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ اس سے محمد کی امت کا سا سلوک نہیں کرے گا۔ سلوک اس سے کیا جائے گا جس شخص نے پورے اسلام کو اختیار کیا، اپنے دل میں اپنی زبان میں کوئی فرق روا نہیں رکھا، اور اپنے عمل سے اپنے اسلام کا ثبوت فراہم کیا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی سمجھ لینے کی ہے کہ اسلام صرف عبادات کا مذہب نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ 5 وقتہ نماز ادا کر دی جائے، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا جائے، سرور کائنات کو نبی اور رسول مان لیا جائے، پھر سال کے بعد زکات دے دی جائے، اگر توفیق ہو تو حج کر لیا جائے، سال کے بعد 1 مہینے کے روزے رکھ لیے جائیں، باقی جو جی چاہے انسان کرے، اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اور اسلام صرف انہی 5 چیزوں کا نام ہے۔ اسے یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ اسلام واقعی ان 5 چیزوں کا نام ہے۔ اس نے 4 چیزوں کو مانا ہے، 5ویں کو نہیں مانا۔ 4 چیزیں، نماز اس نے مانی ہے، روزہ اس نے مانا ہے، حج اس نے تسلیم کیا ہے، زکات کا اس نے اقرار کیا ہے، لیکن پہلی چیز کو اس نے تسلیم نہیں کیا۔ انسان پوچھے کہ پہلی چیز کو کیسے تسلیم نہیں کیا؟ جب وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکات دیتا ہے، تو اس نے پہلی چیز کو قبول کر کے یہ تو سب کچھ کیا ہے؟ نہیں، باوجود اس بات کے کہ وہ یہ سارے کام کرتا ہے، اس نے پہلی چیز کو اس لیے تسلیم نہیں کیا کہ اگر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتا تو اس کا عقیدہ یہ ہوتا کہ جو بات محمد کی زبان سے نکلی ہے اس کو زمین پہ گرایا نہیں جا سکتا، دنیا کے ہر شخص کے بات کے مقابلے میں۔ سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کیا جائے، اس نے اپنے عمل سے اس بات کی نفی کی ہے۔ زبان سے کہتا ہے محمد میرا اللہ کا رسول ہے، میرا نبی ہے، میرا پیغمبر ہے، زبان سے کہتا اللہ میرا رب ہے، لیکن اپنے عمل سے نہیں مانتا۔ اگر مانتا ہوتا تو پھر کھانے پینے میں بھی محمد کو اپنا رہنما مانتا، پھر تجارت میں بھی محمد کو اپنا رہنما مانتا، پھر عدل و انصاف میں بھی محمد کو اپنا قائد تسلیم کرتا، پھر سیاست میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا راہبر سمجھتا۔
پھر معاش میں بھی نبی یہ کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے رہنمائی لیتا. اگر عبادات میں نبی کریم کی پیروی کے بغیر انسان اللہ کی بارگاہ میں سرخرو نہیں ہو سکتا تو زندگی کے باقی معاملات میں بھی محمد کائنات کی امامت کو مانے بغیر انسان سرخرو نہیں ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آدمی نماز پڑھے, روزہ رکھے, حج کرے, زکات دے, حرام کھانے سے اجتناب نہ کرے, سود بھی کھاتا رہے, رشوت بھی کھاتا رہے, مال حرام بھی ہڑپ کرتا رہے. امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ حرام چیزوں میں سے یہ بھی ہے کہ کاہن کا نذرانہ, پیر کا نذرانہ اور ناموس کے فروخت کرنے سے حاصل ہونے والی کمائی, یہ سب کچھ کرتا ہے اور کہتا ہے میں مسلمان ہوں کیونکہ میں نے پانچوں فرائض کو تسلیم کیا ہوا ہے, توحید کو بھی مانا, رسالت کو بھی مانا, نماز بھی پڑھی, زکات بھی دی, حج بھی کیا, روزے بھی رکھے, اس لیے اب مجھ پر کھلی چھٹی ہے, میں چاہوں تو حلال کھاؤں, چاہوں تو حرام کھاؤں, کوئی تمیز نہیں. ایسا شخص مسلمان نہیں ہے. بلکہ یہ بات کہنی چاہیے کہ ایسے شخص کی عبادت بھی قبول نہیں ہے. کیوں قبول نہیں ہے؟ تھوڑی سی توجہ اگر دو گے تو مسئلہ سمجھ آ جائے. موٹا مسئلہ ہے. کہا جاتا ہے نماز کی ادائیگی کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے. یہ جو سو رہے ہیں نا گرمی میں, ان کو ذرا جگا دو, ہلا دو, ایک دوسرے کی طرف دیکھو سارے. یہ مشہور مسئلہ ہے کہ نماز اس وقت قبول ہوتی ہے جب آدمی کے کپڑے پاک ہوں. پلید کپڑوں میں نماز ادا, یہ ایسا مسئلہ ہے جس کو بچہ بھی جانتا ہے. اسی طرح حج کے لیے ضروری ہے کہ آدمی پاک صاف چادریں پہنے ہوئے ہو. اگر پلید چادروں کا احرام باندھے ہوئے تو حج ادا, اگر پیشاب میں بھیگے ہوئے کپڑے پہن کے آ جائے تو نماز ادا. پلید کپڑا پہن کر اگر نماز ادا نہیں ہوتی, پلید کپڑوں میں نماز ادا نہیں ہوتی, تو یہ بتلاؤ کہ یہ کپڑے کس چیز پر پہنے جاتے ہیں؟ جسم پر. کس چیز پر پہنے جاتے ہیں؟ اگر کپڑے پلید ہوں اس جسم پر, کپڑے کو نماز نہیں پڑھتے. نماز کون پڑھتا ہے؟ انسان کا جسم, انسان کی روح, وہ نماز پڑھتی ہے. اگر جسم کو لگنے والے کپڑے پلید ہیں تو نماز ادا نہیں ہوتی. اگر جسم پلید ہے تو نماز کیسے ادا ہو جائے گی؟ تمام اکابر جید علماء اہل حدیث, شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث. پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی. رابطہ نمبر 034471115. اور جسم کو لگنے والے کپڑے پلید, چادریں پلید ہے تو حج ادا نہیں ہوتا. اگر یہ سارا جسم حرام کا مال لے کر کھا کر گیا ہے, اس حرام سے کھا کر پلنے والا جسم, اس حرام کو پی کر پلنے والا جسم اگر اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے تو اس کا طواف اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہو جائے گا؟ پھر یہ بھی موٹا مسئلہ ہے کہ اگر جسم کے کسی حصے پر غلاظت لگی ہوئی ہو تو عبادت قبول. کتنے تعجب کی بات ہے کہ جسم پر تھوڑی سی غلاظت
اگر 4 قطرے پیشاب اور پیخانے کے لگ جائیں، نجاست کے لگ جائیں، تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی عبادت قبول نہ ہو اور پورا جسم نجاست میں لتڑا ہوا ہو، پھر کہیں کہ عبادت قبول ہو جائے گی؟ کیسے قبول ہوگی؟ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اسلام قبول کرنا ہے تو پورا کرو، آدھے اسلام کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ظاہری اسلام، کپڑوں کے پاک کرنے والا اسلام، جسم پلید، سارا جسم نجس، کس طرح؟ امام مالک سے مروی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص شراب کا ایک قطرہ پی لیتا ہے، فرمایا 40 دن تک اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس کا جسم پلید ہو گیا ہے۔ جسم پلید ہے، عبادت کس طرح قبول ہوگی؟ اور پھر جسم سے بھی زیادہ اگر انسان کی روح ہی ناپاک ہے، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز؟ اس کو نماز سے کیا فائدہ؟ ظاہری طور پر یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ یہی بات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے بارے میں فرمائی ہے۔ فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ لوگوں، سمجھتے ہو کہ روزہ رکھ کے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، جنت میں چلا جاتا ہے؟ فرمایا ہاں، روزہ رکھ کے پاک ہو جاتا ہے، جنت میں چلا جاتا ہے، لیکن وہ شخص جس کا روزہ قبول ہوا ہے، وہ شخص جس کا روزہ، روزے دار روزہ رکھ کے جنت میں نہیں جاتا، بلکہ وہ روزے دار جنت میں جاتا ہے جس کے روزے کو رب نے، اور قبول کس کا ہوتا ہے؟ جس کا جسم پاک ہے، جس کی روح پاک ہے۔ نماز کس کی قبول ہوتی ہے؟ جس کے کپڑے پاک، جس کا جسم پاک اور جس کی روح پاک۔ امام کائنات کی اپنی کہی ہوئی بات، من لم یدع قول الزور والعمل به، فرمایا جو جھوٹ بولتا ہے روزہ رکھ کر، صرف جھوٹ بولتا ہے، صرف، فرمایا اس کا جسم ناپاک ہو جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے انسان کا جسم ناپاک ہو جاتا ہے، غلط بیانی سے انسان کا جسم پلید ہو جاتا ہے، بری بات کہنے سے انسان کا جسم ناپاک ہو جاتا ہے۔ اگر اس بری بات پہ عمل بھی کر لیتا ہے، پلیدی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ امام کائنات نے فرمایا جو یہ کام بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، اللہ کو اس کے کھانے چھوڑنے اور پانی پینا چھوڑنے کی کوئی پرواہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ آدمی زبان سے لا الہ کہہ دے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور ساتھ ہی اس کا نام بھی اسلام نہیں ہے کہ فرائض کی ادائیگی کر لیتا ہے، کہتا میں بڑا مسلمان ہوں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد، فرائض کی ادائیگی کے بعد اس بات کو اپنے دل اور دماغ میں بٹھائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا میرا قائد، امام، راہبر، رہنما اور کوئی دوسرا موجود۔ اور کون ہوتا ہے امام قائد؟
کہ جو بات کہے وہ مان لیجیے اور جس بات سے وہ روکے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اس کا نام ہے اسلام. اور اس کے لیے لازمی بات یہ ہے کہ آدمی انسان اپنی روزی کو پاک بنائے. انسان لقمہ عیش اپنے بچوں کو حلال کھلائے. امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے جو جسم حرام سے پرورش پائے اس سے حلال کی توقع نہیں رکھے. اپنے سرکشی سے بات کرے کہ میں نے تجھ کو لقمہ حرام نہیں کھانے دینا, میں نے تجھ کو حرام کے قریب نہیں بھٹکنے دینا, میں نے اس جسم کی پرورش حرام سے نہیں ہونے دینی, میں نے اس جسم کو پالنا ہے تو حلال سے پالنا ہے. حلال سے اپنے جسم کی پرورش کرے, اپنی اولاد کی پرورش کرے گا حلال سے, انشاءاللہ پھر ان سے حرام کی توقع نہیں ہوگی. اگر جسم حرام سے پلا ہوا ہو, ایسے جسم کو کتنا بھی مجبور کرو اس سے حلال کی توقع رکھی جا سکتی. یہ بڑی موٹی بات ہے. اس لیے سمجھ لو کہ عبادتوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی خاطر سب سے پہلے عقل حلال کا اہتمام کرنا ضروری ہے. جسموں کو پاک بنانا ضروری ہے, روحوں کو پاک بنانا ضروری ہے. جسم پاک ہوتے ہیں حلال کھانے سے, حرام سے اجتناب کرنے سے. حرام کے اجتناب سے جسم کو روکے, لقمہ حرام سے روکے, عمل حرام سے روکے, جسم کے ہر عضو کی نگہداشت کرے, نگاہوں کو آوارگی سے روکے, زبان کو جھوٹ اور غیبت سے روکے, دماغ کو برے خیالات سے روکے, دل کو برے جذبات سے روکے, پیروں کو خواہشات کی طرف چلنے سے روکے, ہاتھ کو حرام کے پکڑنے سے روکے. پھر انسان اللہ کی بندگی کرے. ابھی نماز ادا نہیں کرتا کہ رب کائنات اس کی نماز کو قبول کر کے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. پھر چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں. لیکن اگر اپنے آپ کو حرام سے بچا رکھا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ظہر ادا کرتا ہے. حضور سلام پھیرتے ہیں, اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں. کہتا ہے یا رسول اللہ اذنبت, اللہ کے رسول میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا. اللہ کے رسول پتہ نہیں میرا کیا ہوگا. آپ نے فرمایا کہ کبیرے کا ارتکاب تو نہیں کیا؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول اس سے کم کم گناہ ہو گیا. آپ نے فرمایا وضو کر کے نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول وضو بھی اسی طرح کیا جس طرح آپ نے کہا, نماز بھی اسی طرح پڑھی ہے جس طرح آپ نے پڑھائی. آپ کے پیچھے نماز ادا کی ہے. اللہ کے حبیب نے جواب میں کہا ان الحسنات یذہبن السیئات, جاؤ فجر کی نماز کے درمیان اور ظہر کی نماز کے درمیان جو تم سے بھولے سے غلطی ہو گئی ہے اللہ نے صرف نماز کی ادائیگی سے اس گناہ کو معاف کر دیا ہے. گناہ معاف ہو گیا. کیوں کہ جسم حلال کا ہے بلا, اس نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہے. پھر غلطی ہو گئی ہے, اللہ معاف کرے. پھر لرزش ہو گئی ہے نماز پڑھنے سے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں, سرور گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے مومن جب وضو کرتا ہے, وضو کے پانی کے قطرے زمین پہ اکیلے نہیں گرتے, ساتھ گناہوں کو لے کے گرتے ہیں. سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. فرمایا جو باقی رہ جاتے ہیں ابھی سلام نہیں پھیرتا کہ اللہ باقی گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے.
شرط یہ ہے کہ جسم حرام سے نہ پلا ہوا ہو، حلال سے، جسم پاک، اس کے بغیر تو وضو بھی کوئی نہیں۔ اگر انسان پہ غسل واجب ہو اور وہ وضو کر کے سمجھے میری نماز ہو جائے گی تو نماز ادا، کیونکہ پلیدی بڑی ہے، وضو کی پاکیزگی چھوٹی ہے۔ اگر غسل واجب ہے تو صرف وضو سے انسان نماز کے قابل غسل کرنا پڑے گا، اور اگر جسم ہی پورا ناپاک ہے، کپڑے پاک ہو جانے سے، وضو کرنے سے، غسل کرنے سے انسان کا جسم پاک ہو سکتا؟ جسم کو پاک بناؤ، اکل حلال کا اہتمام کرو، حلال روزی کھاؤ، اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ، ان تمام معاشی مسائل سے احتراز کرو جن معاش کے مسائل کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا یا محمد کے خدا نے قرآن میں حرام قرار دیا، ان سے اجتناب کرو۔ اور بڑے بڑے حرام کیا ہے؟ بڑے سے بڑا حرام آج ہمارے پاکستان کے اندر حلال ہو گیا، کوئی چیز اب ہمارے ہاں حرام نہیں رہی۔ قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے، قرآن کے کہ سب سے بڑا حرام اگر کوئی ہے تو وہ سود ہے۔ قرآن کی تعلیمات سے سمجھو میری بات کو، خنزیر بھی حرام ہے، خنزیر بھی، شراب بھی، جوا بھی، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ ان کے حرام ہونے میں کوئی شبہ، مردار بھی، خون بھی، ان ساری چیزوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، لیکن کسی حرام کے لیے وہ بات نہیں کہی جو سود کے لیے کہی ہے، کسی حرام کے لیے یہ بات نہیں کہی۔ سارے حرام چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا، فرمایا گلا گھونٹ کے مرنے والا جانور حرام، مردار حرام، خنزیر حرام، شراب حرام، کہا فاجتنبوا، مومنو ان کے قریب نہ جاؤ، مومنو ان کے، یہ حرام ہے، ان کے قریب نہ جاؤ، ناپاک ہو جاؤ گے۔ سود کا ذکر آیا، رب نے یہ نہیں کہا کہ یہ حرام ہے اس کے قریب نہ جاؤ، کہا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین۔ ایمان اور سود دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایمان اور سود دونوں اکٹھے، یہ دوسرا کسی چیز کے بارے میں آج مسئلہ یاد کر کے جانا، سمجھ کے جانا مسئلے کو۔ ایمان اور سود دونوں اکٹھے، تیسرے پارے میں سورہ آل عمران نے کہا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین، مومن سود نہیں کھاتا۔ پھر کہا شراب، سور، حتیٰ کہ غیر اللہ کی نظر، ما احل بہ لغیر اللہ، 9 چیزوں کو گنا اللہ نے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، 11 چیزوں کو گنا، 11 چیزوں کو، سب حرام ہے، کوئی نہ کھائے، قریب نہ جائے۔ پھر کہا الا من استر، اگر کوئی مجبور ہو جائے، غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، موت نظر آ رہی ہے، زندگی بچانا کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے،
فرمایا اس کو یہ 11 حرام چیزیں کھانی بھی جائز ہے، صرف مجبوری کی وجہ سے، مجبوراً زندگی کو بچانے کے لیے، تھوڑا سا صرف زندگی کو بچانے کے لیے اگر ضرورت ہو تو ان کو مجبوری کی وجہ سے کھاتے، سور کی بھی اجازت دے دی، غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوے کی بھی اجازت دے دی۔ اللہ تیری قدرت پہ قربان، سود کو اللہ نے اپنے قرآن میں مجبوری کی وجہ سے بھی جائز قرار، یہ اتنا بڑا حرام۔ امیر المومنین ضیاء الحق نے اسلام کے نام پہ اس کو حلال کر رکھا ہے۔ وہ حرام جسے رب نے اضطراب اور اضطرار کی حالت میں بھی جائز قرار نہیں دیا، اضطراب اور اضطرار کی حالت میں بھی جائز، وہ اسلام کے نام پہ بننے والے ملک میں جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے۔ کوئی شخص فیکٹری نہیں لگا سکتا، باہر سے مشینری امپورٹ نہیں کر سکتا جب تک کہ سود پر قرضہ نہ لے، گورنمنٹ سے حصہ نہ رکھے۔ یہ اسلام ہے۔ اور سنو، یہ تو ضمن بات آ گئی، میں کہنے یہ لگا تھا پورے قرآن کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر کسی چیز کو اتنا بڑا حرام قرار نہیں دیا گیا جس قدر حرام اللہ نے سود کو قرار دیا، جس قدر حرام اللہ نے۔ ایک مسئلہ میں نے سمجھایا کہ مجبوراً باقی حرام چیزیں جان بچانے کے لیے اگر ضروری ہو، مر رہا ہو آدمی عام حالت میں نہیں، موت ہو رہی ہو، جان بچانے کے لیے ان کو استعمال، لیکن سود کو جان بچانے کے لیے بھی استعمال کرنا جائز ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات سنو، اللہ نے باقی ساری حرام چیزوں کو کہا کہ ان کا ارتکاب نہ کرو، ان کے قریب نہ جاؤ، ان کو چھوڑ دو، لیکن سود کا تذکرہ آیا تو کیا تھا؟ فرمایا فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود کھانے والا، سود کھلانے والا اللہ کے خلاف جنگ کرتا ہے، محمد الرسول اللہ کے خلاف جنگ کرتا ہے صلی اللہ۔ اسے اللہ کے خلاف جنگ کرنے والا، رسول اللہ کے خلاف جنگ کرنے والا قرار دیا، اور کسی حرام کھانے والے کا یہ سختی کے ساتھ اعلان نہیں کیا جس قدر سود کا کیا۔ فرمایا اِلَّمْ تَفْعَلُوا فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود لینے دینے سے باز نہیں آتے تو اللہ کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سورہ آل عمران۔ اور پھر قرآن کے اندر چھٹے بارے میں رب العزت نے اپنے خلاف، رسول اللہ کے خلاف جنگ کرنے والوں کا انجام اور ان کی سزا کیا بتلائی، وہ بھی اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر چھٹے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذالک لہم خزی فی الدنیا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ رسول کے خلاف جنگ کرنے والوں کا انجام یہ ہے، ان کی سزا یہ ہے، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، ان کے پاؤں کاٹ دیے جائیں، اور اسلامی سلطنت سے ان کو نکال کر باہر پھینک دیا جائے۔
یہ سزا ہے اللہ رسول کے خلاف جنگ کرنا۔ مومنوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر سود اس طرح رچ اور بس گیا ہے کہ ہماری معیشت کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ مومن وہ ہے، مسلمان وہ ہے جو مر جانا گوارا کر لیتا ہے، اپنی اولاد کو حرام کھلانا اور خود کھانا گوارا سود کے قریب نہیں پھٹکتا۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ سود لیتے دیتے خوشحال لوگ ہیں، مرنے والا کوئی نہیں لیتا۔ اللہ کو بھی پتا تھا، اللہ کو بھی اس بات کا علم تھا کہ مردار غریب آدمی مر رہا ہو اس کے لیے مردار حلال ہے، کیونکہ غریب مجبور ہوتا ہے۔ لیکن سود کو مجبوراً بھی اس لیے حلال نہیں کیا، اس لیے کہ کوئی غریب سود لینے پر کبھی مجبور ہوتا ہی نہیں۔ سود لیتا ہی وہ ہے، سود دیتا ہی وہ ہے جو خوشحال ہوتا ہے، جس کے اندر ہوس ہوتی ہے مال کے جمع کرنے کی، لالچ نے جس کی آنکھوں کو اندھا کیا ہوا ہوتا ہے، ہوس نے جس کی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہوتی ہے، دنیا کی ہرس نے جس کو بولا بنایا ہوا ہوتا ہے، سود لین دین کا کام وہی کرتا ہے۔ ایک کارخانہ ہے، دل کے اندر ہوس ہے دو ہو جائیں۔ ایک فیکٹری ہے، دل کے اندر خواہش ہے دو ہو جائیں۔ ایک زمین کا ٹکڑا ہے، چاہتا ہے دو ہو جائیں۔ فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بنی آدم کو کہہ دو کہ تمہاری ہوس کی آنکھ کو صرف قبر کی مٹی ہی پر کر سکتی ہے اور کوئی پر نہیں۔ حرام سے کبھی ہوس کی آگ بجھتی نہیں ہے۔ اس لیے دوستو، اس بات کا خیال رکھو، اسلام اس بندے کا نہیں ہے جو بڑا نمازی، حاجی، روزہ رکھنے والا، زکات دینے والا، بلکہ اسلام اس بندے کا ہے جو حرام کھانے سے، حرام کھلانے سے، حرام اپنے بچوں کو حرام سے پرورش کرنے سے اجتناب کرتا ہے۔ اور سب سے بڑا حرام کیا ہے؟ سود۔ اس کے بعد سب سے بڑا حرام لوگوں کا حق مارنا۔ اس کے بعد سب سے بڑا حرام لوگوں کا حق مارنا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے خطبہ جمعہ میں یہ بتلایا جائے گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں اور رب کائنات نے اپنے قرآن میں کس طرح مومنوں کو عقل حلال کی تلقین کی، اور کون کون سی تجارت کی قسمیں ہیں جو حرام ہیں، جن کو لوگوں نے تجارت سمجھا ہوا ہے، حقیقت میں حرام ہے۔ مومن وہی ہے، نماز اسی کی ہے، رمضان کا مہینہ برکتوں والا آ رہا ہے، روزے اسی کے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے جس نے پہلے اپنے جسم کو پاک بنایا ہو۔ جس کا جسم ناپاک ہے اور حرام کے لقمے کے کھانے والے کا جسم کبھی بھی پاک ہو سکتا، اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک کنویں میں کتا گر جاتا ہے، ایک کنویں میں مولوی سے جا کے مسئلہ پوچھتے ہیں، مولوی جی کنویں میں کتا گر گیا، پاک کیسے کریں؟ مولوی فقہ کی کتاب نکالتا ہے، کہتا ہے 250 بوکے نکالو۔ 250 بوکے کہتے تھے نا، 250 ڈول پانی کے نکالو، کنواں پاک ہو جائے گا۔ بلا مانے چاہتا ہے کتا بیچ میں ہی پڑا ہوا ہے، بوکے نکالتا رہتا ہے۔ 250 نہیں 2500 بھی نکال لے کنواں پاک، پہلے کتا نکالے۔ سنو، 100 وضو نہیں 1000 وضو کر لو، 100 غسل نہیں 1000 غسل کر لو، جب تک پہلے جسم پاک نہیں، جسم کے اندر والی روح پاک نہیں، 1000 غسل سے بھی انسان کا جسم پاک ہو سکتا، یہ پاک ہوگا عقل حلال سے۔
अक्ल हलाल के क्या तरीके और हराम से इज्तिनाब के क्या तरीके हैं, इंशाअल्लाह इसका तज़किरा आइंदा खुतबा जुमा में होगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं आप सब हजरात को पिछले जुमातुल मुबारक में अहले हदीस के ज़ेर एहतिमाम मुनक़िद होने वाले उस अजीम शान जलसा आम की कामयाबी पर, जिसे रब ने अपनी मेहरबानी से कामयाबी और कामरानी से हमकिरार किया, आप सब हजरात को उस पर मुबारकबाद देता हूं। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह अपनी तौहीद के मानने वालों और अपने रसूल के पैरोकारों के इस इज्तिमा को कबूल फरमावे, और जिन लोगों ने इसमें मेहनत की है, दामे दिरमे कदमे सुखने इसमें जिद्दोजहद की है, अल्लाह उनकी जिद्दोजहद को कबूल फरमाए। हकीकी बात यह है, नाइंसाफी होगी अगर मैं अपनी मस्जिद के नमाजियों का बिलउमूम और अपने बरखुरदार नईम बादशाह और अपने भाई मीर अशरफ साहब का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा न करूं, और उन नौजवानों का जिन्होंने इनके साथ मिलकर बड़ी जिद्दोजहद से जलसे के इंतजामात किए। अल्लाह ताला इन सब हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाए। इन्होंने अपने कारोबारों को छोड़ा, अपने घर के कामों से अलहदगी इख्तियार की और अहले हदीस के इस इज्तिमा को कामयाब बनाने के लिए सरगर्म अमल रहे, दिन रात जिद्दोजहद की। सारे नाम ना लेने का वक्त है, ना मुझे याद है, लेकिन मैं समझता हूं कि आप सब हजरात ने अपनी अपनी बिसात के मुताबिक और इन दो अशखास ने अपने रुफका, अपने साथियों के समेत बिलखुसूस बेइंतहा मेहनत की है। मेरी अल्लाह से दुआ है, अल्लाह आप सबको, इन दोनों हजरात को, इनके रुफका को इसका बेहतरीन बदला दुनिया और आखिरत में अता फरमाए। हकीकी बात यह है कि जिस कदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस जलसा आम के इनेकाद में हमें कामयाबी बख्शी, ईमानदारी की बात कहनी चाहिए, हमें इस कामयाबी की कोई तवक्को नहीं थी। वहमो गुमान में भी नहीं था कि अल्लाह की तौहीद के मतवाले इतने दूर दराज से, इतनी बड़ी तादाद में, इतनी सख्त गर्मी के अंदर, इतनी चिलचिलाती धूप में बैठेंगे। मैंने मीर साहब को और अपने साथियों को कहा कि टेंटों का कोई इंतजाम होना चाहिए। शहर भर के जितने साहिबान लगाने वाले थे, उनसे राब्ता करने के बाद मालूम हुआ कि मोची दरवाजे की जलसागाह बनाई ही इस तरह की गई है कि वहां साहिबान लग ही नहीं सकते, इसलिए कि स्टेज 22 फुट ऊंची है। स्टेज का मुतबादिल इंतजाम हो सकता था कि नीचे लगा ली जाती, लेकिन सीढ़ियों को क्या किया जाए जो 24 फुट ऊंची है। अब ये उसी सूरत मुमकिन था जब 40 फुट ऊंचे बांस हों, और पाकिस्तान में अभी किसी खैमे वालों के पास इतने ऊंचे बांस और इतना बड़ा इंतजाम नहीं है कि इतने ऊंचे खैमे लगाकर, साहिबान लगाकर फिर उनका एहतिमाम किया जा सके। मैं समझता हूं कि शायद कोई हुक्मरान जो लोगों का माल हराम लूटते रहते हैं, वो कोई करना चाहे तो कर सके। आम किसी भी इंसान के बस में नहीं है कि मोची दरवाजे में साहिबानों का एहतिमाम हो सके। दूसरी बात यह है कि हमें वाकईतन इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे। अगर हमें यह पता होता तो हमने जलसा मुनाकिद ही मिंटो पार्क में करना था, इकबाल पार्क में, मीनार पाकिस्तान में। वहां साहिबानों का एहतिमाम भी हो सकता था, लोग आराम से बैठ सकते थे। लेकिन सच कहना चाहिए, हमें यही ख्याल था कि अगर मोची दरवाजा भर जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से, और आप सब जो हजरात वहां मौजूद थे, इतना बड़ा इज्तिमा अल्लाह की तौफीक से पिछले खुतबा जुमा से लेकर 4:30 बजे तक वहां मुनकिद हुआ है कि मोची दरवाजे की तारीख में इतना बड़ा इज्तिमा कभी मुनकिद नहीं हुआ। पिछले जलसे हमने देखे, सबसे बड़ा जलसा मोची दरवाजे में जो इस दौर में हुआ है वो MRD का था, उसके बाद जमात इस्लामी का, और फिर बाकी सवाद आजम वाले वो तो बेचारे रो दिल को कि पीटू जिगर को मैं, मकदूर हो तो साथ रखूं नौ हगर को मैं। ये दो बड़े जलसे थे, और MRD के जलसे को मैंने खुद खिताब किया। जमात इस्लामी के दोस्त खुद मुझे मिले, जमात इस्लामी के दोस्तों ने खुद मुझे कहा, गुजरावाला में कल मीटिंग थी, वहां भी
یہاں بھی لاہور میں بھی انہوں نے کہا کہ آپ کا جلسہ ہمارے جلسے سے بھی 1.5 گنا سے زیادہ تھا، اور MRD کے جلسے کو میں نے خود کتاب کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم اس سے 1.25 گنا بڑا یہ جلسہ تھا، کم از کم۔ یہ اللہ کا خصوصی انعام ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس جلسے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اہل حدیث کو ایک قوت کے طور پر اس ملک میں تسلیم کیا گیا ہے۔ پہلے لوگ مانتے، ایک بہت بڑا اطلاعات کا افسر مجھے ملا، تیسرے دن اس نے مجھے مبارکباد دی۔ میں نے اس کو کہا کہ جلسہ ہوئے 2 دن گزر گئے ہیں، تم تیسرے دن مبارکباد دے رہے ہو؟ کہنے لگا 2 دن تو ہمارے حیرانگی میں گزر گئے ہیں کہ وہابی آ کہاں سے گئے ہیں۔ ایمانداری کی بات ہے، اس نے کہا 2 دن تو ہم حیران ہی رہے۔ کئی دوستوں نے مجھے کہا کہ آپ کی تقریر نہیں ہوئی۔ بھائی بات یہ تھی کہ ہم تو تقریریں کرتی رہتے ہیں، اور ان جلسوں کے انعقاد کا اصل مقصد تقریریں نہیں ہوتی، بلکہ اپنی قوت کے اظہار کا اور اپنی طاقت کا اظہار ہوتا ہے۔ پھر لوگ میرے سامنے لوگ بے ہوش پڑے ہوئے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ لوگوں کو تو معلوم نہیں لیکن میں سٹیج پر تھا، کئی لوگ میرے سامنے بے ہوش پڑے ہوئے تھے جن پر لوگ پانی ڈال رہے تھے۔ 4.5-5 گھنٹے ہو گئے، لوگ تو 10 بجے کے آگے بیٹھے ہوئے تھے دور۔ میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ اس دن میری حالت جتنی خراب تھی، باوجود صاحبان کے نیچے کے بیٹھنے کے، میں زندگی میں کسی جلسے میں اپنی حالت کو اس قدر خراب محسوس نہیں کیا۔ کچھ ویسے بھی تھکاوٹ تھی، لیکن گرمی اتنی زیادہ تھی، اور میں سمجھتا تھا کہ جو لوگ بیچارے بغیر صاحبان کے ننگی دھوپ میں بیٹھے ہوئے، ان کا حال کیا ہوگا۔ ان کا حال تو جو ہونا تھا۔ کئی مولویوں کا اپنی مسجدوں کے سائے کے نیچے بیٹھ کے حال خراب ہو گیا تھا۔ ان میں سے ایک مولوی کا فتویٰ بھی چھپا، اس نے کہا اے اہل حدیثو، تمہیں معافی مانگنی چاہیے کیونکہ کھلے میدان میں جمعہ نہیں ہوتا۔ اس بیوقوف کو کیا پتا ہے کہ جمعہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ کچی روٹی پکی روٹی پڑھنے والے لوگ ہیں، ان بیچاروں کا مبلغ علم ہی اتنا ہے کہ جمعہ ہوتا کہاں ہے اور کہاں نہیں ہوتا۔ جو چیز جہاں ہوتی ہے وہاں پڑھتے نہیں۔ عید مسجد میں نہیں ہوتی، یہ مسجد ہی میں پڑھتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر میں کبھی بھی مسجد نبوی، جو دنیا کی کعبے کے بعد سب سے مقدس مسجد ہے، ماں سوائے بارش کے، کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں عید کی نماز ادا، وہ تو مسجد میں پڑھتے ہیں، وہ تو مسجد میں پڑھتے ہیں۔ اور جمعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے فرض ہونے کے بعد پہلا جمعہ میدان میں ادا کیا، پہلا جمعہ میدان میں۔ مولوی بیچارے کو کیا پتا ہے کہ رسول اللہ کی حدیث کیا ہے؟ اس کو تو حدیث مل گئی، پھر بھی یہی پوچھے گا کہ پتہ نہیں یہ حدیث ہمارے مذہب کے مطابق ہے کہ نہیں، اس بیچارے کو۔ اور پھر فتویٰ دیتے ہوئے اپنے بڑوں کو بھی بھول گیا ہے۔ وہ مولوی صاحب نے جواب دیا تھا کہ 2 جمعے پہلے تو تیرے پیو نے دھوبی گھاٹ میں جمعہ پڑھا ہے، پان والے نے بھی اور ترے والے نے بھی، فیصلہ آباد میں۔ اب جواب کیا دیا ہے؟ کتنا اہم کامل جواب ہے۔ کہتا ہے میں نے اخبار میں نہیں پڑھا کہ انہوں نے مسجدوں میں جمعہ نہ پڑھا ہو۔ فیصلہ آباد کی مشترکہ بریلویوں کی مسجدوں میں اعلان ہوا تھا، تالے لگائے گئے تھے۔ ہماری مسجدوں میں اعلان نہیں ہوا تھا، ہماری کئی مسجدوں میں جمعہ ہوا ہے، بلکہ کئی ایسی مسجدوں میں جمعہ ہوا ہے جہاں کبھی مسجد بھری نہیں تھی، جلسے کی برکت سے ان کی مسجدیں بھی بھر گئی تھی۔ یعنی جلسے کے گرد و پیش میں جو ہماری حدیث کی مسجدیں ہیں وہاں بھی جمعہ ہوا ہے، لیکن ان کے ہاں تالے لگائے گئے تھے۔ اور پھر جو لوگ لاہور کے رہنے والے ہیں ان کو پتا ہے کہ اس موچی دروازے میں آج سے نہیں، بر صغیر کی تاریخ کے بہت بڑے بڑے اجتماعات ہوئے ہیں، جمعے ہوئے ہیں، جس میں مولانا حسین احمد مدنی سے لے کر مولانا ابوالکلام آزاد تک، اور ان کے پیر جماعت علی تک شامل ہے سب۔ لیکن اصل تکلیف ہمارے جمعہ پڑھنے کی نہیں، ان کے نزدیک تو ہماری نماز ویسے ہی نہیں ہوتی۔ تکلیف یہ ہے کہ وہابی یہاں اتنے بڑی تعداد میں آ کہاں سے گئے ہیں، یہ تکلیف ہے۔ اتنا بڑا بازار ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس مسئلے کے حق میں داخل ہوئے ہیں۔ حقیقی بات یہ ہے کہ اس کا ادنا سا مظاہرہ آپ نے جمعے کے دن دیکھا، اور اب روشنی کا زمانہ ہے، علم کا زمانہ ہے۔ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے
کہ لوگوں کو حق بات کہنے کی آزادی ہو، اور اسی کو جمہوریت کہتے ہیں۔ جمہوریت اسی کا نام ہے کہ کسی کو اپنی بات کے کہنے پر کوئی پابندی، کسی کو کسی بات کے حق بات کہنے پر پابندی، ہر آدمی اپنے دل کی بات کھل کر کہہ سکے۔ اسی لیے ہم نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے لڑائی لڑی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مسلک پھیل ہی جمہوریت میں سکتا ہے۔ کیوں کہ اگر لوگوں کو ہماری بات سننے کا موقع دیا جائے تو کوئی بھی مومن آدمی قرآن حدیث سن کے اس سے پیچھے رہ سکتا۔ دوسروں کو آمریت پسند ہے، اس لیے کہ آمریت کا معنی ہے حق بات نہ کہو تو سن مارو۔ لیکن کبھی کبھی بعض ایسے بیوقوف ہوتے ہیں جن کو بات کو سمجھنے کا اللہ نے کوئی ذہن ہی نہیں دیا ہوتا۔ تمام اکابر جید علماء اہل حدیث، شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی، رابطہ نمبر 0345711596